إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. برادران اسلام، میرے دین اور ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے جو گھر سے لے کر کے سوسائٹی اور ملک سب کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑتا ہے. یہ 5 وقت کی صلاۃ ہم اس مسجد میں ادا کرتے ہیں. جمعہ کے دن کچھ اور اس سے جڑ جاتے ہیں. سال میں ہمارے لیے دو عید کا دن ہے، اس میں ایک اور بڑا اجتماع ہو جاتا ہے. سالانہ حج کا اجتماع ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو ایسے اسلام نے ہمیں اور آپ کو جوڑا ہے. قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہاں بھی جوڑنے ہی کی بات ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ. ہم اپنے اہل سے، اپنے گھر کے لوگوں سے جدا نہیں ہیں. ہمارا کردار گھر والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جڑا رہنا چاہیے. یہ مسجد ہے، صحابہ کے بچے بھی اس میں کھیلتے تھے. وہ کھیلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے تھے، حسن اور حسین. نبی امامت کرتے تھے، حالت سجدہ میں ہوتے دونوں بچے چڑھ لیتے اوپر. بسا اوقات ان بچوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ زیادہ دیر تک سجدہ کیے رہتے ہیں. تو صحابہ فرماتے کہ بچوں کی رعایت میں شاید آپ لیٹ کر دیتے ہیں. تو آپ نے کہا ہاں، تاکہ بچوں کو مزہ آئے. یہ نبی ہیں اور نبی کا کردار ہے. بچہ بھی سوسائٹی کا ایک فرد ہے، آپ کے گھر کا ایک فرد ہے. اس سے بھی آپ کو جڑنا ہے، کاٹنا نہیں ہے. وہی بچہ کل یہاں بیٹھ کر بولنے والا ہوگا. وہی بچہ کل آپ لوگوں کی طرح یہاں ایک سامع کی حیثیت سے شریک ہوگا پروگرام میں. وہی بچہ ایک امام کی حیثیت سے اس مصلی کو سنبھالے گا. اس کے پڑھنے اور پڑھانے اور سنوارنے کا کوئی اور وقت نہیں ہے. امامہ بنت زینب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام کی حیثیت سے ہوتے مسجد میں، اور امامہ بنت زینب کو کندھے پر اٹھائے رہتے، اور جب رکوع اور سجدہ کرتے تو بچی کو اتار دیتے. پھر جب کھڑے ہوتے تو کندھے پر اٹھا لیتے. نبی ہے اور ایک نواسی کو اٹھائے ہوئے ہیں. پیشاب کا بھی امکان ہے، پیخانے کا بھی امکان ہے. شاید جس طرح سے حفاظت آج کل بچوں کی جا سکتی ہے، جو چیزیں تیار ہیں، شاید اس دور میں یہ چیزیں نہ پائی جاتی رہی. ایک خاتون لائی تحنیک کرانے کے لیے، یعنی چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی کچھ نہیں کھایا پیا ہے، پیدا ہوا ہے. تو تبرکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے کہ آپ کچھ کھا کر کے اس کے تلوے میں لگا دیں، تاکہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اس بچے کے ذہن کے حلق کے نیچے اترے. یہ تبرک تھا. تو لائی، گود میں دیا تو اتنے میں پیشاب کر دیا بچہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے آپ کوئی ایسی ذات نہیں تھے کہ بچہ پیشاب نہیں کر سکتا تھا.
یا آپ کے گود میں رہ کر کے بچہ پیخانہ نہیں کر سکتا تھا، سب کا امکان تھا، اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا جیسا کہ واقعہ میں بتلا رہا ہوں۔ تو خاتون گھبرا گئی کہ بچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پیشاب کر دیا۔ کہا لائیے میں دھل دوں، کہا نہیں دھلنے کی ضرورت ہے، پانی لے آؤ۔ تو پانی لے کر کے آئی، آپ نے چھینٹا مار دیا کپڑے پر۔ یرش علی بول الغلام ویغسل من بول الجاریہ، آپ نے فرمایا بچے کے جو شیر خوار ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، اس کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا اور بچی کے پیشاب کو دھولا جائے گا۔ کیوں ایسا ہے اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں دوسرے مسئلے کو میں لے رہا ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے آپ سے جوڑیں۔ ایک دور تھا، اب تو کچھ کلوز اور کچھ دوستی کا ماحول گھروں میں پیدا ہو گیا ہے، ورنہ ایک دور تھا کہ باپ سے مصافحہ کر لینا، باپ کے سامنے بیٹھ جانا، باپ آ گیا ہم بیٹھے رہ جائیں، یا باپ سے گلے ملنے، اتنی ہمت، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ مزاج آپ کا رہا گھر کے اندر ہوتے ہوئے، تو آپ کی جتنی خوبیاں ہیں آپ کا بچہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ ہم اپنے گاؤں کی تاریخ کو بہت سارے لوگوں سے سنے، جبکہ ہمارے والد محترم بہت ساری چیزیں خود گاؤں کے تعلق سے جانتے تھے، اور بہت سارے واقعات میں بنفس نفیس موجود ہوتے تھے، لیکن ان سے نہیں حاصل کر سکے یہی ارے ابو سے کون پوچھے گا۔ تو اگر ہم اور آپ یہ کردار بچوں کے سامنے پیش کریں کہ بچہ ہم سے اس قدر ڈرے کہ زبان نہ کھول سکے، کچھ سیکھ نہ سکے، تو ہم اپنی خوبی بچے میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے بچہ محروم رہ جائے گا، اور بچہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، بڑے بھائی بہنوں سے سیکھتا ہے، استاد سے سیکھتا ہے، اور سب سے پہلا استاد گھر کے اندر باپ اور ماں ہے۔ لہذا ان کو اس طرح سے گھر کے اندر رہنا چاہیے کہ بچے خود سیکھ سکیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو اٹھائے رہتے تھے، امام ہونے کے باوجود، اور یہی امامہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے، تو پردہ لگا ہوا تھا، وہ بچی چپکے چپکے چل کر کے وہاں پہنچ گئی۔ آپ نے پانی لیا، چہرے پر ایسے مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پانی مار دینے کی وجہ سے ان کے نواسے اور پوتے کہتے ہیں امامہ بنت زینب کے کہ ہماری دادی، ہماری نانی کا چہرہ بڑھاپے میں ایسے دمکتا چمکتا تھا جیسے دوشیزہ کوئی لڑکی ہو، یہ نبی کے پانی کے چھینٹے کی وجہ سے۔ یہ امامہ بنت زینب تھی۔ مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور امامت شروع کر دیتے، کہتے کہ کبھی پلان بنتا ہے کہ آج زیادہ لمبی قرات کروں گا، لیکن ماؤں کے ساتھ صلاۃ میں جو بچے آتے ہیں ان کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے، تو میں صلاۃ ہلکی کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی رونے کی وجہ سے ماں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اور یہاں ایک نقطے کی بات میں بتلاؤں گا، بچہ کب روئے کچھ پتہ نہیں۔ موبائل لے کر کے آپ لوگ آئے ہیں، کس کے موبائل کب بج جائے کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو شخص خارج سے اتصال کر رہا ہے اس کو کیا پتا کہ آپ نماز میں ہیں کہ کہاں ہے؟ وہ تو اپنے وقت کے اعتبار سے فون کر رہا ہے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے فون کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پیچھے صلاۃ ادا کرنے والوں کی موبائل زیادہ بج رہی ہے، نہیں سائلنٹ کیا ہے لوگوں نے، اس کا مطلب ضرورت مند لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پتہ چلا آپ نے سورہ بقرہ شروع کر رکھا ہے، وہ ختم ہو گئی، دوسری سورت آپ نے شروع کر دی ہے، موبائل سب کی بج رہی ہے۔ یہاں مسئلہ کم ہوتا ہے۔ سعودیہ کے اندر ڈرائیوروں کو کہا جاتا ہے کہ موبائل سائلنٹ نہیں کرنا، نہ بند کرنا، تو ڈر کی وجہ سے نماز میں بھی مشغول رکھتے ہیں۔ بج رہی موبائل، کیا کریں گے؟ نماز ختم ہوگی دوڑتا ہوا جائے گا۔ تو امام کو بھی چاہیے ایسے مقام پہ کہ احساس ہو کہ شاید ضرورت مند لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اتنا مجبور ہو جائے کہ صلاۃ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ آیا
کہ لمبی قرت کر دی انہوں نے اور آدمی جماعت چھوڑ کر بھاگ گیا، الگ پڑھا اور چلا گیا۔ پھر لوگ تو میوے کرنا شروع کر دے، بھائی چیمے گوئیاں شروع ہوئی کہ تو نماز چھوڑ کر چلا گیا، منافق ہو گیا، ایسا کیا، غلط کیا۔ اس کو خبر ہوئی، وہ جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ معاذ بن جبل امامت کر رہے تھے اور لمبی قرت کی وجہ سے میں نہیں صبر کر سکا، میں نکل گیا، جس کی وجہ سے میرے تعلق سے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ سے اتنا سخت جملہ آپ نے نہیں کہا ہوگا، کہا افتان انت یا معاذ، معاذ کیا لوگوں کو بہت بڑا فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ کیوں نہیں پڑھتا یہ سورت یہ سورت یہ سورت؟ تیرے پیچھے مریض ہوں گے، تیرے پیچھے ضرورت مند لوگ ہوں گے۔ یہ معاذ بن جبل کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ مسجد ہے، بچے پیشاب پاخانہ کر دیں اس کو دھولا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے، ایک دیہاتی آیا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ نے کہا عجیب بات ہے، کون ہے بھائی؟ پکڑو اس کو، ڈانٹو اس کو، بھگاؤ اس کو، مارو اس کو۔ آپ نے کہا کہ اترکو، اسے چھوڑ دو۔ پیشاب جب کر لیا تو آپ نے کہا کہ ایک بالٹی پانی لاؤ، اسی پر آپ نے ڈال دیا۔ فرش کچی تھی، پانی زیادہ ڈالنے کی وجہ سے وہ پیشاب تحلیل ہو گیا، پاکی میں بدل گیا، یعنی مٹی نے سب جذب کر لیا، ماجرا ہو گیا۔ صحابہ بھی جانتے تھے کہ مسجد کا تقدس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ مسجد کا تقدس ہے۔ غلطی کرنے والا ایک شخص تھا، منع کرنے کا طریقہ صحابہ نے بھی ایک اپنایا اور منع کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اپنایا۔ اس شخص نے صلاۃ ادا کی، کہا اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احد، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر، ہم دونوں کے ساتھ کسی پر رحم نہ کر۔ کیوں اتنی سخت دعا کی اس نے؟ پیشاب سے منع نبی نے بھی کی، کہا بندے ان المساجد لم تبن لہذا، میرے پیارے مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ صلاۃ کے لیے ہے، تلاوت کلام پاک کے لیے، پیشاب پاخانہ کے لیے نہیں ہے۔ سمجھا دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہتر معلم مربی کی طرح سے۔ صحابہ نے ڈانٹا تھا، جس کے سامنے بات پیش آئی، دو کردار تھا، ایک سختی کا، ایک نرمی کا۔ نرمی کا پہلو اپنانے والے کو وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ ہم پر رحم کر اور اس نبی پر رحم کر، جس نے اتنے پیار سے مجھے سکھلا دیا، اور ہم دونوں کے ساتھ یہاں جتنے موجود ہیں کسی پر رحم نہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سن لی، کہا حجرت واسعا، کہا حجرت واسعا، ایک وسیع چیز کو تو نے محدود کر دیا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تو نے اپنے لیے کر لیا، ہمارے لیے کر دیا۔ کہنا یہ ہے کہ وہ بندہ بالغ تھا، مرد کی شکل میں تھا، پیشاب کر دیا مسجد میں، دھلی گئی مسجد، کیا پریشانی ہے؟ جبکہ کچی فرش تھی۔ آج کل اگر کوئی بچہ لاتا ہے مسجد کے اندر، پیشاب کر دے بچہ، چلو پیخانہ ہی کر دیا، اس کی وجہ سے بچوں کو مسجد سے دور نہ کیا جائے، یہ ہماری کمی ہے۔ ہم اگر بچوں کو دور ہمیشہ کرتے رہیں گے، اپنے سے دور کرتے رہیں، استاد سے دور کرتے رہیں، پروگراموں سے دور کرتے رہیں، صلاۃ سے دور کرتے رہیں، تو جب بچہ 10 سال کا ہو جائے گا تو کہیں گے مولانا صاحب سے کہیے کہ ہمارے بچے کو کچھ سمجھائیں۔ کہیں مدرسے میں بھیجیں گے تو کہیں گے نہیں اس مدرسے میں تربیت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہمارا بچہ نماز ہی نہیں پڑھتا گھر آتا ہے تو، جبکہ ہم نے اور آپ نے خود اپنے بچے کا ہتیا کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس صلاۃ سے، اس مسجد سے اپنے بچوں کو یوں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس مسجد کی بڑی اہمیت ہے، ہم اور آپ جانتے صرف 2 سجدہ ہوتا ہے، نہیں، یہاں امتوں کی اصلاح ہوتی ہے، یہاں سپہ سالار بنائے جاتے ہیں، یہاں کا کمانڈر چیف کا انتخاب ہوتا ہے، یہاں امام منتخب ہوتے ہیں، یہاں خلیفہ منتخب ہوتے ہیں، وہ یہ جگہ ہے، وہ یہ پارلیمنٹ ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ لہذا بچوں کو مسجدوں سے دور نہ رکھا جائے، اور خوشی ہوتی ہے جن کے بچے مسجد میں آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اپنے بغل میں کھڑے ہیں، کہیں کھڑے کیے ہوئے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال نہیں، ہم لوگ اس میں سستی برتتے ہیں۔ بچے جب آئیں، اگر بچے کو شعور نہیں ہے، یا تو آپ نے سمجھا دیا ہے کہ دیکھو پیشاب پاخانہ ہوگا تم سب سے نکل جانا، نہیں آپ نے سمجھایا ہے،
تو مردوں کی جماعت میں بچے کو نہ کھڑا کیجئے جو بے شعور ہو، کیونکہ اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ صف کٹ گئی، جبکہ صف کے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَتَرَاسُّ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہو جاؤ، اور شیشہ پلائی دیوار میں شغاف نہیں ہوتا ہے۔ حَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَالْأَقْدَامِ، یہ قدموں اور کندھوں کے مابین برابری پیدا کرو۔ سد الخلل، جتنے شغاف ہیں صفوں میں بھرو، اس کو پاٹو۔ اتم الصف الاول فالاول، پہلی صف پوری کرو۔ استو، برابر ہو جاؤ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے تھے جب آپ امامت کے لیے مصلی پر پہنچ جاتے تھے۔ تو اتنا خیال رہے کہ اگر بچہ ہے اور بے شعور ہے، آپ اپنے بچے کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، جب بے شعور بچہ ہو تو مردوں کی صف میں آپ نہیں کھڑا کریں گے، اس کی جگہ مردوں کے پیچھے صف ہے، وہ سارے بچے ہی رہیں گے، اور پھر بچوں کے پیچھے خواتین کی صف ہے جو مردوں کے صف سے دور رہیں۔ یہ طریقہ ہے صف کا۔ ہاں، اگر کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے اور چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ امام کی قرت سے ہم اپنی اصلاح کریں، تو ائمہ کا کہنا ہے کہ اس کو نہیں ہٹایا جائے گا، کیونکہ فائدہ زیادہ ہے، اور جو فائدہ وہ حاصل کر لے گا ایک عام آدمی فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔ اہل میں آپ کی اولاد داخل ہے اور آپ کی بیوی داخل ہے۔ صرف ہمارے اور آپ کو حکم یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچائیے، اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچائیے۔ کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ میرا لخت جگر اس دنیا کی آگ میں جھونک دیا جائے؟ کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ میری رفیق حیات اس آگ میں جھونک دی جائے؟ کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ میری بیٹی آگ میں جھونک دی جائے؟ نہیں۔ تو جب اس دنیا کے آگ میں جھونکا جانا اپنے اولاد کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، تو جو آگ اس آگ سے 70 گنا تیز ہے، اس آگ میں جھونکا جانا ہم نے اور آپ نے کیسے پسند کر لیا کہ بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو چھوڑ کر کے اور مسجد کی طرف ہم رواں ہو گئے، اور جب پہنچے تو پتہ چلا ناشتہ تیار ہے، ہم نے پوچھا بھی نہیں کہ کسی نے فجر ادا کی کہ نہیں ادا کی ہے۔ لہذا یہ کردار ہمارا اور آپ کا گھروں میں بہت ضروری ہے۔ یقین مانے گھر کے اندر خواتین جس وقت صلاتی ہو جائیں گی، مرد سویا نہیں رہ جائے گا، اس کو شرم آئے گی کہ میں مرد ہوں اور لوگ مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں، میں کیسے سو جاؤں۔ بڑی بیٹی جس دن جگائے گی ابو جان اذان ہو چکی ہے، چھوٹی بیٹی کو جس دن آپ دیکھیں گے کہ کہا کہ ٹھنڈک میں وضو کر رہی ہے، اہلیہ کو دیکھیں گے کہ پانی گرم کر رہی پریشان ہے، اس وقت آپ لامحالہ اٹھ کر کے مسجد آ جائیں گے۔ تو جب پورا سماج، پورا گھرانہ بے نمازی ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے گھر کی اصلاح اور خود اپنے آپ کی اصلاح۔ ابدا بنفسک وبمن تعول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے آپ سے شروع کر اور اس کی جس کی تو کفالت کرتا ہے ان سے شروع کر۔ اپنے گھر سے دعوت شروع ہوتی ہے، پھر دعوت پھیلتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، گھر کے لوگ نہ قبول کریں تو آپ ان پر دروگا نہیں ہیں، آپ مار نہیں سکتے، پیٹ نہیں سکتے، لیکن آپ گھر سے شروع کیجئے، اپنی ذات سے شروع کیجئے، اپنی اصلاح پہلے کیجئے یا اصلاح کی کوشش کیجئے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائی کے باب میں بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، تو کیا عقل نہیں رکھتے؟ یہ تو بے عقلی کی بات ہے، جس کی دعوت ہم لوگوں کو دیں اور خود وہ کام نہ کریں۔ دوسری جگہ کی عجیب طرح سے پھٹکار پلائی اللہ رب العالمین نے، کہا سب سے بڑی بری بات کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ جو کہو اس پر خود عمل نہ کرو۔ بچے کو ہم نے جگا دیا، چلو بیٹا ہم مسجد کی طرف، پتہ چلا کہ ناک سے آواز آ رہی، کھراٹا بھرنا شروع کر دی۔ بیٹا پہنچا، کہا ابو نماز کے لیے نہیں آئے؟ ہاں بیٹے ہم نہیں گئے، آپ جوان ہیں ہم بوڑھے ہیں۔ نہیں، جوان بوڑھے سب کو جنت کی ضرورت ہے، جوان بوڑھے سب کو جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ پرسنل مسئلہ ہے، یہ وہ عینی عبادت ہے کہ بیٹے کی صلاۃ باپ کو فائدہ نہیں دے گی، نہ باپ کی صلاۃ بیٹے کو فائدہ دے گی۔ یہ فرض عین ہے، ہر وہ شخص جو 9 سال کا ہو جائے اس پر صلاۃ فرض ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے تو صلاۃ کا حکم دو، 9 سال کا ہو جائے تو اسے صلاۃ ترک کرنے پر مارو، اور یہ ڈنڈے اور کوڑے ایسے آویزہ رکھو گھر کے اندر، لوگ دیکھیں کہ یہ حرکت میں آ سکتا ہے ڈنڈا، کہ یہ کوڑا ابھی ابو اٹھیں گے تو حرکت میں لے آئیں گے، لہذا درگت بن جائے گی۔ اخلاص پیدا ہو جائے گی ان کے اندر،
جب ایک وقت آئے گا وہ چیز بھاری نہیں لگے گی. حاضری ہوتی تھی ہم لوگوں کی نماز میں، بسا اوقات بچے پیچھے ہوتے تھے، حاضری شروع ہو گئی، اب کون اس کی جگہ پر بولے گا؟ وہ صلاۃ میں کھڑے کھڑے حاضری بولتے تھے. مسبوق ہو گئی، ایک رکعت چھٹی ہوئی ہے، اتنے میں حاضری شروع ہو گئی. اب اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو حاضری آپ کی جگہ پر کون بولے گا؟ بچے کھڑے کھڑے صلاۃ میں حاضری بول دیتے تھے، ہاں حاضر ہوں میں، حاضر، خلاص. کہاں بولا بھائی؟ کون بولا؟ وہ تو کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، تو کون بولا؟ وہ وہی بولا ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے طلبہ کے ہاں، لیکن وہی اساتذہ کی حاضری، اساتذہ کے ڈنڈے، اساتذہ کا جگانا، نگراں حاصل کی پریشانی، وہ ایک دن بچے کو نکھار کر کے ایسا کر دیتی ہے کہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں کچھ نہیں نظر نہیں آتی ہیں. تو پریکٹس اور ٹریننگ ضروری ہے. یہ نہ سوچے ارے بچے کو کیا مجبور کر رہے ہو جب دل سے نہیں چاہتا. نہیں، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. علم حاصل کرنے سے حاصل ہوگا اور بردباری اختیار کرنے سے حاصل ہوگی. کوئی کہے قبر کے پاس بیٹھ کر کے نور حاصل کرنے کے علم آ جائے، نہیں. علم کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، بردباری کے لیے بردباری اختیار کرنی پڑے گی. ایسے ہی یہ صلاۃ کی ٹریننگ کے لیے بچوں کو ٹریننگ دینی پڑے گی. اہلیہ کو بھی جگانا پڑے گا، بچوں کو بھی جگانا پڑے گا. تو آج وہی لمبی بات نہیں تھی، بس صرف میری کوشش یہ ہے کہ ایک نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی سے برائی ختم کریں، صلاۃ قائم کیجیے. باقی چھوڑیے دنیا میں کیا باتیں کہی جاتی ہیں، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. صلاۃ قائم کیجیے، یہ سوسائٹی برائیوں سے پاک ہوگی. اور صلاۃ کے بغیر کوئی سوسائٹی پاک نہیں ہو سکتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے من ضیع الصلاۃ فهو لما سواها اضیع. جس نے صلاۃ کو ضائع کر دیا وہ صلاۃ کے علاوہ چیزوں کو ضرور ضائع کرے گا. بغیر صلاتی کے وہ کبھی کوئی پوسٹ نہیں دیتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا. آدمی کو دیکھتے تھے، صلاۃ ادا کرتا ہے، چلو اس کو گورنر بنا دو. صلاۃ ادا کرتا ہے، اس کو محسن صدقہ بنا دو. صلاۃ ادا کرتا ہے، اس کو مفتی بنا دو. صلاۃ ادا کرتا ہے، اس کو کوئی اور ذمہ داری دے دو. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کردار تھا. ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہ روح پھونکیں، سوسائٹی کے اندر پھونکیں، لوگوں کے لیے دوڑیں. لوگوں کے لیے مرنے کا نام انسانیت ہے. اپنے لیے مرنا تو جانور بھی مرتا ہے، اس بات کو میری نہ بھولیے گا. اپنے لیے مرنا تو جانور بھی مرتا ہے، دوسروں کے لیے مرنے کا نام انسانیت ہے. اپنے بچوں کے لیے کمانا تو جانور بھی کماتا ہے. کتیا 5 بچہ پالتی ہے، ایک بلی 5 بچہ پالتی ہے. اگر یہی مسئلہ انسان سمجھ لے کہ مجھے بھی اپنے بچوں کو پالنا ہے، یقین مانے ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. لولے لنگڑے اپاہی جو دوسروں کے لیے مری، اس کا نام انسانیت ہے. انبیاء کو کیا لینا دینا تھا؟ نبی نے اپنے بیٹیاں گوا دی، اپنے بچے گوا دیے، اپنے چچا کو گوا دیا، 70 صحابہ کو گوا دیا، 70 صحابہ کو دوسرے مقام پر گوا دیا، 14 صحابہ کو بدر میں گوا دیا نبی نے. کس کی خاطر؟ لوگوں کی خاطر. لہذا ہم اور آپ بھی اپنا منہج بنائیں کہ لوگوں کے لیے مر مٹنے، لوگوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کریں. اس کا نام انسانیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.